الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 74 پارٹ 2 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 17واں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 11 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو، ترجمہ اور تفسیر کو خوب دل لگا کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کہ وہ ستمگار تھیں۔ تفسیر میں لکھا ہے یعنی کافر تھیں، اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی، تو جب انہوں نے یعنی ان ظالموں نے ہمارا عذاب پایا، جبھی وہ اس سے بھاگنے لگے۔ شان نزول، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ سرزمین یمن میں ایک بستی ہے جس کا نام حصور ہے۔ وہاں کے رہنے والے عرب تھے، انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی اور ان کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا۔ اس نے انہیں قتل کیا اور گرفتار کیا، اور اس کا یہ عمل جاری رہا، تو یہ لوگ بستی چھوڑ کر بھاگے۔ تو ملائکہ نے ان سے بطریق طنز کہا جو اگلی آیت میں ہے، نہ بھاگو اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھیں، اور اپنے مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھنا ہو کہ تم پر کیا گزری اور تمہارے اموال کیا ہوئے، تو تم دریافت کرنے والے کو اپنے علم و مشاہدے سے جواب دے سکو۔ بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے۔ عذاب دیکھنے کے بعد انہوں نے گناہ کا اقرار کیا اور نادم ہوئے، اس لیے یہ اعتراف انہیں کام نہ آیا۔ تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کاٹے ہوئے، کھیت کی طرح کہ تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے، بجھے ہوئے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث نہ بنایا کہ ان سے کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ اس میں ہماری حکمتیں ہیں۔ من جملہ ان کے یہ ہے کہ ہمارے بندے ان سے ہماری قدرت و حکمت پر استدلال کریں اور انہیں ہمارے اوصاف و کمال کی معرفت ہو۔ اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے، مثل زن و فرزند کے، جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں، اور ہمارے لیے بیوی اور بیٹیاں بتاتے ہیں، اگر یہ ہمارے حق میں ممکن ہوتا تو اپنے پاس سے اختیار کرتے اگر ہمیں کرنا ہوتا، کیونکہ زن و فرزند والے زن و فرزند اپنے پاس رکھتے ہیں، مگر ہم اس سے پاک ہیں، ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، تو جب ہی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم اہل باطل کے کذب کو بیان حق سے مٹا دیتے ہیں، اور تمہاری خرابی ہے اے کفار نابکار ان باتوں سے جو بناتے ہو، شان الہی میں کہ اس کے لیے بیوی اور بچہ ٹھہراتے ہو، اور اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، وہ سب کا مالک ہے اور سب اس کے مملوک، تو کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ مملوک ہونے اور اولاد ہونے میں منافات ہے، اور اس کے پاس والے، اس کے مقربین جنہیں اس کے کرم سے اس کے حضور قرب و منزلت حاصل ہے، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں، رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے، ہر وقت اس کی تسبیح میں رہتے ہیں،
حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ ملائکہ کے لیے تسبیح ایسی ہے جیسی کہ بنی آدم کے لیے سانس لینا۔ کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں جو جواہر ارضیہ سے مثل سونے چاندی پتھر وغیرہ کے کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو خود بے جان ہو وہ کسی کو جان دے سکے، تو پھر اس کو معبود ٹھہرانا اور الہ قرار دینا کتنا کھلا باطل ہے۔ الہ وہی ہے جو ہر ممکن پر قادر ہو، جو قادر نہیں وہ الہ کیسا؟ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ آسمان و زمین تباہ ہو جاتے، کیونکہ اگر خدا سے وہ خدا مراد لیے جائیں جن کی خدائی کے بت پرست معتقد ہیں تو فساد عالم کا لزوم ظاہر ہے، کیونکہ وہ جمادات ہیں، تدبیر عالم پر اصلاً قدرت نہیں رکھتے، اور اگر تعمیم کی جائے تو بھی لزوم فساد یقینی ہے، کیونکہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ دونوں متفق ہوں گے یا مختلف۔ اگر شے واحد پر متفق ہوئے تو لازم آئے گا کہ ایک چیز دونوں کی مقدور ہو اور دونوں کی قدرت سے واقع ہو، یہ محال ہے۔ اور اگر مختلف ہوئے تو ایک شے کے متعلق دونوں کے ارادے یا معاً واقع ہوں گے اور ایک ہی وقت میں وہ موجود و معدوم دونوں ہو جائے گی، یا دونوں کے ارادے واقع نہ ہو اور شے نہ موجود ہو نہ معدوم، یا ایک کا ارادہ واقع ہو دوسرے کا واقع نہ ہو۔ یہ تمام صورتیں محال ہیں، تو ثابت ہوا کہ فساد ہر تقدیر پر لازم ہے۔ توحید کی یہ نہایت قوی برہان ہے اور اس کی تقریریں بہت بسط کے ساتھ ائمہ کلام کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ یہاں اختصاراً اسی قدر پر اکتفا کیا گیا۔ تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں کہ اس کے لیے اولاد و شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے، کیونکہ وہ مالک حقیقی ہے جو چاہے کرے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے سعادت دے، جسے چاہے شقی کرے، وہ سب کا حاکم ہے، کوئی اس کا حاکم نہیں جو اس سے پوچھ سکے، اور ان سب سے سوال ہوگا، کیونکہ سب اس کے بندے ہیں، مملوک ہیں، سب پر اس کی فرما برداری اور اطاعت لازم ہے۔ اس سے توحید کی ایک اور دلیل مستفاد ہوتی ہے، جب سب مملوک ہیں تو ان میں سے کوئی خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بطریق استفہام توبیخاً فرمایا، کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین سے کہ تم اپنے اس باطل دعویٰ پر اپنی دلیل لاؤ اور حجت قائم کرو، خواہ عقلی ہو یا نقلی، مگر نہ کوئی دلیل عقلی لا سکتے ہو جیسا کہ براہین مذکورہ سے ظاہر ہو چکا، اور نہ کوئی دلیل نقلی پیش کر سکتے ہو، کیونکہ تمام کتب سماویہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور سب میں شرک کا ابطال کیا گیا ہے۔ یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے، ساتھ والوں سے مراد آپ کی امت ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ اس کو طاعت پر کیا ثواب ملے گا اور معصیت پر کیا عذاب کیا جائے گا، اور مجھ سے اگلوں کا تذکیرہ یعنی پہلے انبیاء کی امتوں کا، اور اس کا کہ دنیا میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا اور آخرت میں کیا کیا جائے گا، بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے تو وہ روگرداں ہیں اور غور و تأمل نہیں کرتے اور نہیں سوچتے کہ توحید پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ ہی کو پوجو، اور بولے رحمان نے بیٹا اختیار کیا۔ شان نزول، یہ آیت خزاعہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا تھا۔ پاک ہے وہ، اس کی ذات اس سے منزہ ہے
کہ اس کے اولاد ہو، بلکہ بندے ہیں عزت والے، یعنی فرشتے اس کے برگزیدہ اور مکرم بندے ہیں، بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا اور جو کچھ وہ آئندہ کریں گے، اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی جو توحید کا قائل ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں، اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، یہ کہنے والا ابلیس ہے جو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے فرشتوں میں، اور کوئی ایسا نہیں جو یہ کلمہ کہے، تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو۔ کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا؟ بند ہونا یا تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملا ہوا تھا، ان میں فصل پیدا کر کے انہیں کھولا، یا یہ مانیے کہ آسمان بند تھا، بے ایمانی کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، زمین بند تھی، بے ایمانی کہ اس سے رویدگی پیدا نہیں ہوتی تھی، تو آسمان کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے بارش ہونے لگی، اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے سبزہ پیدا ہونے لگا۔ اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، یعنی پانی کو جانداروں کی حیات کا سبب کیا۔ بعض مفسرین نے کہا معنی یہ کہ ہر جاندار پانی سے پیدا کیا ہوا ہے، اور بعضوں نے کہا اس سے نطفہ مراد ہے۔ تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے؟ اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے مضبوط پہاڑوں کے کہ انہیں لے کر نہ کانپے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھی کہ کہیں وہ راہ پائیں، اپنے سفروں میں اور جن مقامات کا قصد کرے وہاں تک پہنچ سکیں۔ اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا، نگاہ رکھی گئی گرنے سے، اور وہ یعنی کفار اس کی نشانیوں سے روگرداں ہیں، یعنی آسمانی کائنات، سورج، چاند، ستارے اور اپنے اپنے افلاک میں ان کی حرکتوں کی کیفیت اور اپنے اپنے مطالعے سے ان کے طلوع اور غروب اور ان کے عجائب احوال، جو صانع عالم یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت اور اس کے کمال قدرت و حکمت پر دلالت کرتے ہیں، کفار ان سب سے اعراض کرتے ہیں اور ان دلائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور وہی ہے جس نے بنائے رات تاریک کہ اس میں آرام کریں، اور دن روشن کہ اس میں معاش یعنی روزی کمانے وغیرہ کے کام انجام دیں، اور سورج اور چاند اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر یعنی تیر رہا ہے، جس طرح کے تیراک پانی میں۔ اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہ بنائی۔ شان نزول، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن اپنے دلال اور عناد یعنی گمراہی و دشمنی سے کہتے تھے کہ ہم حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو جائے گی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ دشمنان رسول کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں، ہم نے دنیا میں کسی آدمی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے اور انہیں موت کے پنجے سے رہائی مل جائے گی؟ جب ایسا نہیں ہے تو پھر خوش کس بات پر ہوتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے، یعنی راحت و تکلیف، تندرستی و بیماری، دولت مندی و ناداری، نفع اور نقصان سے، جانچنے کو تاکہ ظاہر ہو جائے کہ صبر و شکر میں تمہارا کیا درجہ ہے۔ اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔
ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں گے، اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا یعنی مذاق۔ شان نزول، یہ آیت ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی۔ حضور تشریف لیے جاتے تھے، وہ آپ کو دیکھ کر ہنسا اور کہنے لگا کہ یہ بنی عبد مناف کے نبی ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا یہ ہیں وہ جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں اور وہ کفار رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رحمان کو جانتے ہی نہیں، اس جہل و دلال میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ ہنسی کے قابل خود ان کا اپنا حال ہے۔ آدمی جلد باز بنایا گیا، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ شان نزول، یہ آیت نضر بن حارث کے حق میں نازل ہوئی جو کہتا تھا کہ جلد عذاب نازل کرائیے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، یعنی جو وعدے عذاب کے دیے گئے ہیں ان کا وقت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ روز بدر وہ منظر ان کی نظر کے سامنے آ گیا۔ اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ عذاب کا یا قیامت کا؟ یہ ان کی استعجال یعنی جلدی عذاب مانگنے کا بیان ہے۔ اگر تم سچے ہو، کسی طرح جانتے کافر اس وقت کے جب نہ روک سکیں گے اپنے منہوں سے آگ دوزخ کی، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ اگر وہ یہ جانتے ہوتے تو کفر پر قائم نہ رہتے اور عذاب میں جلدی نہ کرتے، بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی قیامت تو انہیں بے حواس کر دے گی، پھر نہ وہ اسے پھیر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی توبہ و معذرت کی۔ اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا، اے سیدی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم مسخرگی ٹھٹھا کرنے والوں کا ٹھٹھا انہی کو لے بیٹھا، اور وہ اپنے استہزاء و مسخرگی کے وبال و عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اس میں سیدی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی گئی کہ آپ کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کا بھی یہی انجام ہونا ہے۔ تم فرماؤ شبانہ روز تمہاری کون نگہبانی کرتا ہے؟ رحمان سے، یعنی اس کے عذاب سے، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہیں۔ جب ایسا ہے تو انہیں عذاب الہی کا کیا خوف ہو، اور وہ اپنی حفاظت کرنے والے کو کیا پہچانے؟ کیا ان کے کچھ خدا ہیں ہمارے سوا ان کے خیال میں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں اور ہمارے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے بتوں کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے ہیں تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے، اپنے پوجنے والوں کو کیا بچا سکیں گے؟ اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو، بلکہ ہم نے ان کو یعنی کفار کو اور ان کے باپ دادا کو برتاوا دیا اور دنیا میں انہیں نعمت و مہلت دی، یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی اور وہ اسے اور مغرور ہوئے، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم کفرستان کی زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں، روز بروز مسلمانوں کو اس پر تسلط دے رہے ہیں، اور ایک شہر کے بعد دوسرا شہر فتح ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حدود اسلام بڑھ رہی ہیں اور سرزمین کفر گھٹتی چلی آتی ہے، اور حوالی مکہ مکرمہ یعنی مکہ مکرمہ کے گرد و نواح پر مسلمانوں کا تسلط ہوتا جاتا ہے۔ کیا مشرکین جو عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں
اس کو نہیں دیکھتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے؟ تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں؟ اس کی تفسیر گزر گئی۔ تو کیا یہ غالب ہوں گے جن کے قبضہ سے زمین دم بدم نکلتی جا رہی ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاب جو بفضل الہی فتح پر فتح پا رہے ہیں اور ان کے مقبوضات دم بدم بڑھتے چلے جاتے ہیں؟ تم فرماؤ کہ میں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں اور عذاب الہی کا اسی کی طرف سے خوف دلاتا ہوں، اور بہرے پکارنا نہیں سنتے جب ڈرائے جائیں۔ یعنی کافر ہدایت کرنے والے اور خوف دلانے والے کے کلام سے نفع نہ اٹھانے میں بہر کی طرح ہیں۔ اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے۔ نبی کی بات پر کان نہ رکھا اور ان پر ایمان نہ لائے، اور ہم عدل کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز اعمال میں سے رائی کی دانہ کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کو، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا۔ یعنی توریت عطا کی جو حق و باطل میں تفرقہ یعنی امتیاز کرنے والی ہے، اور اجالا یعنی روشنی ہے کہ اس سے نجات کی راہ معلوم ہوتی ہے، اور پرہیزگاروں کو نصیحت جس سے وہ پند پذیر یعنی فائدہ اٹھاتے ہوتے ہیں اور دینی امور کا علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور یہ ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے اتارا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن پاک۔ یہ کثیر الخیر یعنی خیر ہی خیر ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ بے شک ہم نے ابراہیم کو ان کی ابتدائی عمر میں بالغ ہونے کے پہلے ہی اس کی نیک راہ عطا کر دی، اور ہم اس سے خبردار تھے کہ وہ ہدایت و نبوت کے اہل ہیں۔ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مورتیں کیا ہیں، یعنی بت اور جو درندوں پرندوں اور انسانوں کی صورتوں کے بنے ہوئے ہیں، جن کے آگے تم آسن مارے یعنی جم کر بیٹھے ہو اور ان کی عبادت میں مشغول ہو، بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا تو ہم بھی ان کی اقتداء میں ویسا کرنے لگے۔ کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو، بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو؟ چونکہ انہیں اپنے طریقہ کا گمراہی ہونا بہت ہی بعید معلوم ہوتا تھا اور اس کا انکار کرنا وہ بہت بڑی بات جانتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ کیا آپ یہ بات واقعی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں یا بطریقے کھیل کے فرماتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے حضرت ملک علام یعنی اللہ عز و جل کی ربوبیت کا اس بات فرما کر ظاہر فرما دیا کہ آپ کھیل کے طریقے پر کلام فرمانے والے نہیں ہیں بلکہ حق کا اظہار فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا اور وہ اس پر گواہوں میں سے ہوں، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر اپنے میلے کو۔ واقعہ
یہ ہے کہ اس قوم کا سالانہ ایک میلہ لگتا تھا، جنگل میں جاتے تھے اور شام تک وہاں لہو و لعب میں مشغول رہتے تھے۔ واپسی کے وقت بت خانہ میں آتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے متعلق مناظرہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ کل کو ہماری عید ہے، آپ وہاں چلیں، دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے اور کیسے لطف آتے ہیں۔ جب وہ میلے کا دن آیا اور آپ سے میلے میں چلنے کو کہا گیا تو آپ عذر کر کے رہ گئے اور وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جب ان کے باقی ماندہ اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ اس کو بعض لوگوں نے سنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانہ کی طرف لوٹے تو ان سب کو یعنی بتوں کو توڑ کر چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا چھوڑ دیا اور بسولہ اس کے کاندھے پر رکھ دیا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں، یعنی بڑے بت سے کہ ان چھوٹے بتوں کا کیا حال ہے، یہ کیوں ٹوٹے، اور بسولہ تیری گردن پر کیسا رکھا ہے، اور انہیں اس کا عجز ظاہر ہو اور انہیں ہوش آئے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے، یا یہ مانی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کرے اور آپ کو حجت قائم کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ جب قوم کے لوگ شام کو واپس ہوئے اور بت خانے میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں تو بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ ان میں کے کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ خبر نمرود و جبار اور اس کے امراء کو پہنچی تھی۔ بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا فعل ہے یا ان سے بتوں کی نسبت ایسا کلام سنا گیا ہے۔ مدعا یہ تھا کہ شہادت قائم ہو تو وہ آپ کے در پہ ہوں۔ چنانچہ حضرت بلائے گئے اور وہ لوگ بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم؟ آپ نے اس کا تو کچھ جواب نہ دیا اور شان مناظرانہ سے تعریض کے طور پر ایک عجیب و غریب حجت قائم کی۔ فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، اس غصہ سے کہ اس کے ہوتے تم اس کے چھوٹوں کو پوجتے ہو، اس کے کندھے پر بسولہ ہونے سے ایسا ہی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ مجھ سے کیا پوچھنا ہو تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہوں۔ وہ خود بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ مدعا یہ تھا کہ قوم غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ چنانچہ جب آپ نے یہ فرمایا تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور بولے بے شک تم ہی ستمگار ہو جو ایسی مجبوروں اور بے اختیاروں کو پوجتے ہو جو اپنے کاندھے سے بسولہ نہ ہٹا سکے، وہ اپنے پجاری کو مصیبت سے کیا بچا سکے اور اس کے کیا کام آ سکے۔ پھر اپنے سروں کے بال اوندھائے گئے اور کلمہ حق کہنے کے بعد پھر ان کی بدبختی ان کے سروں پر سوار رہی اور وہ کفر کی طرف پلٹے اور باطل مجادلہ و مکابرہ یعنی بے جا بحث و مباحثہ شروع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں، تو ہم ان سے کیسے پوچھیں، اور اے ابراہیم تم ہمیں ان سے
پوچھنے کا کیسے حکم دیتے ہو؟ کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اگر اسے پوجو اور نہ نقصان پہنچائے اگر اس کا پوجنا موقوف کر دو؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا بھی سمجھ سکو کہ یہ بت پوجنے کے قابل نہیں؟ جب حجت کا تمام قائم ہو گئی اور وہ لوگ جواب سے عاجز آئے تو بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئی اور انہوں نے آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا اور کریا کوفی میں ایک عمارت بنائی اور ایک مہینہ تک بکوشش تمام قسم قسم کی لکڑیاں جمع کی اور ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے جل جاتے تھے، اور ایک منجنیق یعنی پتھر پھینکنے کی توپ کھڑی کی اور آپ کو باندھ کر اس میں رکھ کر آگ میں پھینکا۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جبریل امین نے آپ سے عرض کیا کہ کیا کچھ کام ہے؟ آپ نے فرمایا تم سے نہیں۔ جبریل نے عرض کیا کہ تو اپنے رب سے سوال کیجئے۔ فرمایا سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کفایت کرتا ہے۔ ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر، تو آگ نے سوا آپ کی بندش کے اور کچھ نہ جلایا اور آگ کی گرمی زائل ہو گئی اور روشنی باقی رہی، اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیاnkار کر دیا کہ ان کی مراد پوری نہ ہوئی اور سعی ناکام رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مچھر بھیجے جو ان کے گوشت کھا گئے اور خون پی گئے، اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کی ہلاکت کا سبب ہوا۔ اور ہم نے اسے اور لوط کو جو ان کے بھتیجے ان کے بھائی ہاران کے فرزند تھے نمرود اور اس کی قوم سے نجات بخشی اور عراق سے اس زمین کی طرف روانہ کیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی۔ اس زمین سے زمین شام مراد ہے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء ہوئے اور تمام جہان میں ان کے دینی برکات پہنچے، اور سرسبزی و شادابی کے اعتبار سے بھی یہ خطہ دوسرے خطوں پر فائق ہے جہاں کثرت سے نہریں ہیں، پانی پاکیزہ اور خوشگوار ہے، اشجار و اسمار یعنی درختوں اور پھلوں کی کثرت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام فلسطین میں نزول فرمایا اور حضرت لوط علیہ السلام نے مؤتفقہ میں۔ اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کی تھی، اور یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاوار یعنی اہل کیا، اور ہم نے انہیں امام کیا کہ لوگوں کو ہمارے دین کی طرف ہمارے حکم سے بلاتے ہیں، اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز برپا یعنی قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی، اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکومت دی اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی۔ اس بستی کا نام سدوم تھا، بے شک وہ برے لوگ بے حکم نافرمان تھے، اور ہم نے اسے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ ہماری قرب خاص کے سزاواروں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے،
یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔